بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دے رہے ہیں ماشاءاللہ. دینی تعلیم میں بھی دل اسی طرح سے انہماک سے لگا رہے، اس کی ترویج کے لیے بھی دل مائل رہے، جیسا کہ دنیاوی تعلیم میں جیسا کہ انجینئرنگ وہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا جتن کریں، کیسے یہ چیز ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے ہمیں دونوں عالموں کی بھلائی حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے. اے ہمارے پروردگار، دنیا میں بھی بہتری ہمیں عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا. تو ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، یہ نعمت ہے اور نعمت بالا نعمت ہے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان صاحبزادگان کو آپ کے جو تعلیم پا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی پا رہے ہیں، ان میں اور شوق و ذوق بڑھے. تو دیکھیے اس کے سلسلے میں پہلے ہمیں اپنے طور پر کچھ وقت نکال کر اپنے نونہالوں کو، اپنے پرورش پانے والے بچوں کو دین کے تعلق سے جذبہ ان کا بیدار ہو، ان کو سمجھانا چاہیے. کیسے سمجھائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی تعلیم کا کیسا شوق اور جذبہ رکھا کرتے تھے. ایک ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے کس طرح مشقتوں کو برداشت کر کے وہ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچائی جائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک حدیث شریف معلوم کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ایک روایت معلوم تھی جو ان کو معلوم نہیں تھی. اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے سفر کیا ملک شام کا. وہاں جا کر وہ بات ان سے معلوم کر کے وہ حدیث شریف پھر واپس لوٹے. تو اتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہے، یہ باتیں ان کے سامنے لائی جائے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. شوق علمی کیا تھا دیکھیے، چھوٹے تھے، کم سن تھے. حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے وصال مبارک کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھ کو حدیثیں معلوم کرنی چاہیے. تو حضرات صحابہ کرام کے گھروں کو جایا کرتے تھے. دوپہر کا قیلولے کا وقت ہوتا پہنچتے اور اندازہ کرتے کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو بس باہر ہی انتظار کرتے رہتے اور وہاں پر ٹھہرے رہتے، بیٹھے ہوئے رہتے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں چلتی، گرد و غبار آپ کے جسم پر اور چہرے پر اڑاتی، مگر پرواہ کیے بغیر وہیں رہتے. جب وہ باہر نکلتے آپ کی حالت کو دیکھتے تو فرماتے صاحبزادے آپ اگر آئے تھے تو ہمیں کیوں اطلاع نہیں کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ جن کے پاس پہنچوں ان کے آرام میں میری وجہ سے کوئی خلل آئے. یہ شوق تھا علم کا، اور اس طرح کی باتیں ان کو سنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس علم پاک کو سیکھنے والوں کے جو فضائل بیان کی ہیں یہ بھی ان کو سنائیں کہ جب آدمی طالب علم کی راہ میں نکلتا دین کا علم سیکھنے کے لیے تو وہ ابھی جوتے میں قدم بھی نہیں رکھتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ اس کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور وہ فرش زمین پر کیا چلتا ہے؟ اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنے بازوؤں کو، پروں کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک بھی اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فضائل بیان کی ہیں. یہ فضائل بچوں اپنے صاحبزادے کو سناتے رہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فضائل اور برکات جب سنتا ہے تو ایک ولولہ شوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں کیا مرتبہ ہوگا یہ بھی بتائیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، پر قرآن کی خدمت کرنے والے، دین کا علم رکھنے والے، دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے حکم ہوگا کہ آپ ٹھہرے رہیں، اور جن جن کی آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں ان کی سفارش کر کے انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں. یہ اعزاز ملتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جب جانے کا ان کو حکم ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی منزل پہلے سے متعین نہیں کی جاتی. ان سے کہا جاتا ہے اقرا ورقہ، قرآن پڑھتے جاؤ، درجات پر بلند ہوتے جاؤ. جہاں تک تم پڑھتے جاؤ گے وہاں تک بلندیاں ملتی جائے گی، اور آخری منزل وہی ہوگی جہاں تمہاری تلاوت موقوف ہوگی. یہ اعزازات سے نوازا جاتا ہے. اس طرح سے سنانے سے ولولہ اور شوق بڑھتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ.